السلام علیکم ناظرین۔ این آر ٹو ہو گیا اور سب، اسحاق ڈار آ گیا، نواز شریف آ رہا ہے، مریم چلی گئی، اور انہی عدالتوں نے پاناما کیس میں ریفرنس کا حکم دیا۔ کیس چلا، نواز شریف نااہل ہوا پاناما کیس میں، عدالت نے سپریم کورٹ کے بینچ نے ریفرنس کا حکم دیا۔ ایک ایون فیلڈ، ایک عریبیہ اور ایک اور تھی۔ وہ کیس احتساب عدالت میں چلا، اس کے بعد سزا ہو گئی۔ اچھا، سزا کے بعد پہلے پاکستان کے مجرم دیکھے تھے 70 سال میں، ہمیں تو نظر نہیں آیا 75 سال میں کہ کسی کو سزا ہونے کے بعد ضمانت ملی ہو، ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اچھا جی ضمانت ہو گئی، وہ لندن بھی چلے گئے۔ اچھا جی، اس کے بعد ضمانت کوئی ہماری 3 سال حکومت رہی، وہ محترمہ باہر ہی گھومتی رہی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ جنہوں نے ہمیں انصاف دینا ہے وہ خود ہی بے انصافی کرتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے، معافی چاہتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا کیا نام ہے، سب کو نہیں پتا کیا نام رکھا ہوا ہے لوگوں نے اس کا۔ اصل میں بات نہ جج کی ہوتی ہے نہ عدالت کی ہوتی ہے، فیصلے بولتے ہیں۔ تو اس ٹائم جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ شرمساری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو نہیں کوئی اس میں کوئی ریلیف، یہ تو بیلنس کر رہے ہیں، پہلے پرچے ٹھوک دو دہشت گردی کے، دوسرے تو 144 کے، اور اس کے بعد آپ ان کو عدالت بلا لیں، اس کے بعد آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو کیس ختم کر رہے ہیں، آپ ضمانت لے لیں، جیسے نا اس کو بڑا احسان کر رہے ہیں، صرف بیلنس کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم نے تو آپ کو بھی کیا، اگر ان کو بھی کر دیں گے تو کیا ہے جی۔ دیکھ میاں خان صاحب کی نااہلی کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اگر خان صاحب کو نااہل کر دیں تو نواز شریف کی انٹری ہو جائے۔ یار کیا کر رہے ہو؟ وہ آج باجوہ صاحب کہہ رہا تھا کہ جی میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی، تو کیا مطلب ایسا کیا رجیم چینج تھا کہ آپ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہ آیا؟ ہمیں تو نہیں سمجھ آئی۔ چلیں جی، یا تو آپ مزید 10 سال برقرار رہتے، آپ خود بھی جا رہے ہیں، ہمیں بھی ہٹوا دیا، چوروں کو مطلب پہلے مشرف صاحب 10 سال حکومت کی، 8 سال 9 سال جاتے ہوئے چوروں کو اندر کر گئے این آر او دے کے، وہ جو 10 سال لوٹ مار کی ہم اب تک بھگت رہے تھے۔ خان صاحب نے آ کے خدا خدا کر کے اس کو تھوڑا سا کچھ سیٹل کیا، تو پھر چور اندر گھسیڑ دیے۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ مطلب یہ کس طرح کی سیاست ہے، یہ کس طرح کا تحفظ ہے کہ ایک ملک دھمکی دیتا ہے سائفر کے ذریعے، ٹھیک ہے جی، اور کہتا ہے کہ اگر آپ نے تحریک اعتماد ناکام ہوئی تو ہم آپ کو نشان عبرت بنا دیں گے، اگر کامیاب ہوگی تو سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ تو معاف تو پتہ نہیں کیا ہوا، ان کے کیس معاف ہو رہے ہیں۔ تو یہ کس طرح کا رجیم چینج تھا کہ رجیم چینج ان کے ساتھ یہ این آر او 2 تھا اور تو کچھ نہیں تھا۔ اور حیرت ہے کہ امریکہ نے وہاں سے بیٹھ کے چوروں کے ساتھ مل کے سب کچھ کیا، اور فوج پتہ نہیں بارڈر پہ کس چیز کا تحفظ کر رہی ہے۔ اندر سارا کچھ ہو گیا، حکومت مطلب وہ مار کے چلے جائیں، جس طرح پہلے سرالہ چیک پوسٹ پہ مار گئے، وہ اسامہ مار کے چلے گئے، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں، ہمیں تو اگلے اطلاع کر کے دے رہے ہیں کہ جی آپ کے گھر واردات ڈل گئی ہے۔ تو بس خدا را ہوش کے ناخن لیں، یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، یہ سیاست بھی ہماری ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ عوام بھی ہماری ہے، اور معافی کے ساتھ کہ جو ملازم ہے نا وہ ملازم ہی رہیں۔ یہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے، میرا گھر کا نوکر میرے پہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ آپ کب آئیں گے کب جائیں گے، آپ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے، آپ کب کھائیں گے کب پیئیں گے، یہ میرا نوکر فیصلہ نہیں کر سکتا جو تنخواہ مجھ سے لیتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی تنخواہ لیتے ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں، یہ عوام پیسہ دیتی ہے، یہ کوئی آئی ایم ایف کے فنڈ سے تنخواہ نہیں دی جاتی ہے آپ کو، نہ ورلڈ بینک سے لے کے۔ تو ہوش کے ناخن لیں، فائنل کال ہے، یہ ہم نے دیکھ لیا 5-6 ماہ دیکھ لیا ان کو، سب ٹوپی ڈرامہ، رنگ بازی، چیٹو پارٹی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ فائنل کال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر عوام نکل آئی اور خان صاحب کیا کریں گے؟ لاکھوں لوگوں کو کیا کہیں گے کہ آپ واپسی گھر چلے جائیں؟ او بھائی کسی پاگل پن میں مت رہنا، اکھاڑ کے نا تمہیں سارے یہ سب اکھاڑ کے نا دھبڑ دوس کر دے گی قوم۔ اتنا ظلم برداشت کرو جتنا تم کل برداشت کر سکو۔
एनफ इज एनफ। ये चोर ना पहले दिन से कबूल थे, ना 10 साल पहले कबूल थे, ना आज कबूल है। ठीक है जी, हम खान साहब की लब्बैक, खान साहब आज कल दें, आज दें, कौम तैयार बैठी है। मगर इसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार हमने, ना पीटीआई, खाना खान साहब। कौम फैसला करे, आप जाने, कौम जाने। आपको मजाक समझ रहा था ना, अब आपको पता चलेगा ये मजाक क्या होता है। और वो 245 की फौज बुलाई है आर्टिकल के तहत। भाई आप तोप और टैंक भी मंगा लो, आप किसी पागलपन में मत रहना। ये कोई बनाना रिपब्लिक या एथोपिया या दूसरे वो मुल्क नहीं है कि आप चढ़ाई कर देंगे और हम सह लेंगे। ओ भाई, श्रीलंका की मिसाल आपके सामने, वहाँ बेवकूफ़ नहीं रहते। हमसे 2 करोड़ आबादी है उनकी, उठा के फेंक दिया, 22 करोड़ से पंगा ले लिया, सिर्फ अपनी जेब को, अपनी भूख और अपनी हवसों के लिए। ये कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। कौम तैयार है, फाइनल कॉल के लिए तैयार है। जैसे ही खान साहब की कॉल आए, कौम बाहर आ जाए। और बस अब बाकी आप खुद समझदार हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।